سورہ ال عمران کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کمزور اور عاجز کر دیتے ہیں۔ آیت مبارکہ میں تو عزو کا لفظ استعمال ہو رہا ہے جو کہ عزت سے ہے، اور عزت کو، طاقت کو، اقتدار کو، غلبے کو، محبت کو، ان تمام معنوں کے لیے آتا ہے۔ اور اس کی بالکل برعکس تو ذل کا لفظ جو ہے یہ ذل سے ہے، اور ذل کا مطلب ہوتا ہے کمزور ہونا، عاجز ہو جانا اور کسی کا ذلیل ہو جانا۔ لیکن اس آیت مبارکہ میں جو بہت خوبصورت سوچ ہمیں دی جا رہی ہے، اگر یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے تو شاید ہماری زندگیوں میں بہت آسانی آ جائے کہ عزت اور ذلت دونوں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی انسان کسی کو نہ عزت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی انسان کسی کو ذلیل کر سکتا ہے، جیسا کہ مفہوم حدیث بھی ہے کہ اگر ساری کائنات مل کے بھی کسی انسان کو ذلیل کرنا چاہے، لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی اس کو ذلیل نہیں کر سکتا، اور اگر کل کائنات مل کے بھی کسی انسان کو عزت دینا چاہے مگر اگر اللہ نہ دینا چاہے تو کوئی اس کو عزت نہیں دے سکتا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ساری زندگی جو ہے بہت سارے کام اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ ہمیں لوگوں سے عزت مل جائے، معاشرے میں ہمیں عزت مل جائے۔ یہ سوچ ہمارے ذہنوں میں نہیں ہوتی ہے کہ عزت اللہ کی ذات سے ملتی ہے، لوگوں سے نہیں ملتی، معاشرے سے نہیں ملتی ہے۔ پھر دوسری اہم بات علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی ایک انسان کو عزت دے رہے ہوتے ہیں تو دوسرا انسان خواہ اس خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اگر اس کو زیادہ عزت مل رہی ہے تو اس سے میری عزت ختم ہو جائے گی، لہٰذا اس خوف کی وجہ سے بھی ہم کسی کو جب عزت ملتا دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ جبکہ آیت مبارکہ یہ کہہ رہی ہے کہ جس کی نصیب میں جتنی عزت اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے کوئی اس سے اس کے نصیب کی عزت کو نہیں چھین سکتا ہے، لہٰذا کسی کو کتنی دی جا رہی ہے یا کتنی نہیں دی جا رہی یہ میری زندگی کا مسئلہ نہیں ہے، جو میرے نصیب کی عزت ہے وہ مجھے مل کے رہے گی۔ اور پھر ساری زندگی ہم اس خوف کا شکار بھی رہتے ہیں کہ فلاں انسان، فلاں ادارہ یا فلاں حالات جو ہیں وہ مجھے ذلیل کر دیں گے، جبکہ آیت مبارکہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر اللہ نے آپ کے نصیب میں ذلت نہیں لکھی ہے تو کوئی دنیا کی طاقت آپ کو ذلیل نہیں کر سکتی ہے۔ لہٰذا یہ ساری بات جو ہے یہ انسان کی سوچ کی ہے اور عقیدے کی ہے، اور اگر یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے تو یہ جو اضافی دباؤ لے کے ہم اپنی زندگی میں بوجھ لے کے پھرتے رہتے ہیں، اس سے انسان جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد آیت مبارکہ میں کہا جاتا ہے کہ بیدک الخیر، کہ تمام خیر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس کے پیچھے علماء کرام بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر ہمیں لگ رہی ہوتی ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، اور اس میں تو فلاں انسان کے لیے بڑا دکھ ہے، غم ہے، جدائی ہے اور شاید ذلت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ اس معاملے کے پیچھے جو حقیقت ہوتی ہے اس میں اللہ کی خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ ہم اس کی مثال اگر انبیاء کی زندگی سے لے لیں تو یوسف علیہ السلام بظاہر کنویں میں ڈالے جا رہے ہیں، تو کیا یہ ان کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے کہ ایک بچپن میں معصوم عمر میں اپنے خاندان سے جدا کیے جا رہے ہیں، پھر جب محل میں جا کے سیٹل ہوتے ہیں تو پھر دوبارہ جیل میں ڈال دیے جاتے ہیں؟ تو بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ان کی زندگی میں کوئی سکون ہے ہی نہیں۔ مریم علیہ السلام کے اوپر اتنا بڑا الزام لگ جاتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنی عبادت کے باوجود، اتنی گوشہ نشینی کے باوجود بھی ایک عورت کے اوپر یہی الزام لگنا تھا اور اتنا بھیانک الزام لگنا تھا، تو گویا کہ ہمیں ان کی زندگی بہت مشکل نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح قیاس کیا جا سکتا ہے باقی تمام انبیاء کی زندگی کے اوپر بھی، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آنے والے حالات بتاتے ہیں کہ وہ کنویں میں ڈالے جانا، وہ آپ کا جیل میں یوسف علیہ السلام کا چلے جانا، یہی معاملہ ان کے لیے بعد میں کتنی بڑی خیر ثابت ہوتا ہے۔ مریم علیہ السلام کے اوپر اگر الزام لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اپنی کتاب میں ان کی پاک دامنی کو بیان کرتے ہیں، اور پھر بعد میں آنے والے کتنے ہی ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو کہ ان کی زندگی کے واقعات سے جو ہے اپنی زندگی میں نہ جانے کتنی آسانیاں لے کر آ جاتے ہیں۔ تو وہ بظاہر جو معاملہ ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہے اور یہ بظاہر دنیا کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ذلت کا معاملہ ہے، لیکن در حقیقت یہ سارے معاملے کیا تھے؟ یہ خیر کے معاملے تھے۔ اس کی ایک مثال غزوہ خندق میں جب تمام صحابہ کرام کے ساتھ نبی علیہ السلام مل کے خندق کھود رہے ہوتے ہیں اور سخت چٹان جب سامنے آ جاتی ہے تو آپ علیہ السلام جب پہلی ضرب لگاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ تمہیں ملک فارس کے محل مبارک ہوں، دوسری ضرب پہ آپ فرماتے ہیں کہ روم کے سرخ محلات تمہیں مبارک ہوں، اور تیسری ضرب پہ آپ فرماتے ہیں صنع یمن کے محلات تمہیں مبارک ہوں۔ کافر مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں کہ گھر میں کھانے کو ان کے پاس روٹی نہیں ہے، پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، سارے دشمن جو ہیں وہ مل کے ان کو ختم کرنے کے لیے آ گئے ہیں، اور یہ اتنے بڑے بڑے محلوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن وقت اور حالات بتاتے ہیں کہ یہی مشقتیں اور یہی سختیاں جو ہیں انہیں آنے والے وقت میں دنیا کا فاتح بنا دیتی ہیں۔
اور پھر آیت مبارکہ کے آخر میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کی قدرت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو کسی سے کسی چیز کو لے لینا اور کسی کو کسی چیز کا دے دینا، یہ اختیار، یہ اقتدار، یہ قوت، یہ طاقت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی اللہ سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے کسی کو دیا تو کیوں دیا؟ اور کیا کوئی اللہ سے یہ سوال کر سکتا ہے کہ آپ نے کسی سے لیا تو کیوں لیا؟ تو کوئی آپ پہ سوال نہ کر سکے، آپ پہ آرگیو نہ کر سکے، اس کے لیے بہت بڑی طاقت کا ہونا ضروری ہے۔ اور اس لیے اس سارے مضمون کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قدرت صرف ہمارے پاس ہے کہ ہم جس کو چاہیں، جتنا چاہیں اور جیسے چاہیں دے دیں، اور جب چاہیں، جیسے چاہیں، جتنا چاہیں ہم کسی سے واپس لے لیں۔ اس کے لیے جو اختیار اور پاور ہے یہ صرف ہمارے ہاتھ میں ہے۔ پھر آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تُولِجُ اللیل فی النہار، اللہ تعالیٰ ہیں جو کہ رات کو داخل کرتے ہیں دن میں، وَتُولِجُ النہار فی اللیل، اور پھر دن کو داخل کرتے ہیں رات میں، وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور وہی ہیں جو کہ نکالتے ہیں زندہ کو مردہ سے، وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور وہی ہیں جو کہ نکالتے ہیں مردہ کو زندہ سے، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور وہی ہیں جو دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں بے حد اور بے حساب۔ پچھلی آیت مبارکہ میں عزت اور اقتدار کی بات کی جا رہی تھی، اور یہاں پہ دن اور رات کے نظام کی تبدیلی کی بات کی جا رہی ہے۔ دونوں آیات میں کچھ خوبصورت ربط جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک ربط تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جس طرح سے دن اور رات مسلسل نہیں رہتے، اسی طریقے سے یہ عزت اور اقتدار بھی ہمیشہ کسی کے پاس مسلسل نہیں رہتے۔ یہ آج کسی کے پاس ہیں تو کل یہ کسی اور کے پاس ہوں گے۔ پھر دوسری اہم بات بیان کی جاتی ہے کہ جس طرح دن اور رات یکدم نہیں آتے، بلکہ آہستہ آہستہ دن جو ہے وہ ڈھلتا ہے، رات آتی ہے، اور رات آہستہ آہستہ گزرتی ہے، پھر دن آتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ عزت اور اقتدار بھی یکدم نہ کسی کے پاس آتے ہیں نہ جاتے ہیں۔ یہ عروج اور زوال کی جو داستان ہے، اس میں بھی تسلسل ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ کوئی انسان یا قوم عروج پہ بھی جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ ہی وہ زوال کا شکار بھی ہوتی ہے۔ پھر تیسرا خوبصورت ربط بیان کیا جاتا ہے کہ جس طرح دن اور رات کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، اسی طریقے سے عزت اور اقتدار کا معاملہ، عروج اور زوال کا معاملہ بھی ہے، اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وقت رک جائے، آج کا دن نہ گزرے، میرا بچپن نہ جائے، میری جوانی نہ جائے، تو کیا ہم اس کے اوپر اختیار رکھتے ہیں؟ تو ہمارا وقت کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے۔ اسی طرح سے انسان یہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس کے پاس سے اس کا عروج، اس کا اقتدار یا اس کی پاور جو ہے وہ چلی جائے، لیکن کیا انسان اس بات کا اختیار رکھتا ہے؟ تو یہ اختیار انسان کے پاس نہیں ہے، اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اس آیت مبارکہ میں بے حساب رزق کے دیے جانے کی بات ہو رہی ہے، اور عزت اور اقتدار کا مل جانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور رزق ہی کی ایک شکل ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بے حساب یہ عزت اور یہ اقتدار نواز دیتے ہیں۔ پھر اس آیت مبارکہ میں دن اور رات کے نظام کے ساتھ زندگی اور موت کے نظام کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور ان کا آپس میں جو ربط بیان کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح سے دن یکدم نہیں آتا اور رات یکدم نہیں آتی، آہستہ آہستہ دن ڈھلتا ہے اور آہستہ آہستہ رات گزرتی ہے، اسی طریقے سے انسان کے روز و شب جو ہوتے ہیں یہی اس کی زندگی ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ انسان کی زندگی آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ سے نکل رہی ہوتی ہے، اور بڑی سلو رفتار میں، بڑی آہستگی کے ساتھ ایک انسان اپنی زندگی اور اپنے وقت کو گزار رہا ہوتا ہے۔ پھر ہم جیسے دن کی کیفیت کو دیکھتے ہیں کہ کبھی چڑھتا سورج ہوتا ہے، مدھم اور ٹھنڈی روشنی ہوتی ہے، کبھی دن اپنے پورے جوبن پہ ہوتا ہے، چمکتی ہوئی دھوپ ہوتی ہے، کبھی عصر کا وقت ہوتا ہے تو زوال آ جاتا ہے، اور یہی انسان کی زندگی کی مثال بھی ہوتی ہے کہ کبھی وہ چڑھتی دھوپ کی طرح ہوتا ہے، کبھی وہ چمکتے دن کی طرح ہوتا ہے، اور کبھی انسان کی زندگی جو ہے وہ عصر کے وقت کی طرح ایک زوال کی طرف جاتی ہے، اور مغرب میں جا کے کہیں خاموش ہو جاتی ہے، اور عشاء کے وقت میں کہیں گمنام ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ دن اور رات کے نظام کے ساتھ جو ہے وہ زندگی کے نظام کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر ایسے ہی فرماتے ہیں جیسے دن یکدم نہیں آتا، رات یکدم نہیں آتی، ایسے موت بھی یکدم نہیں آتی، لیکن انسان لمحہ لمحہ مر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے ہر گزرتے وقت کے ساتھ، ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ موت کے قریب جا رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا روح تو یکدم نکلتی ہے، لیکن موت یکدم نہیں آتی، وہ آہستہ آہستہ انسان کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تخرج الحیہ مضارع کا صیغہ ہے، تخرج المیتہ یہ بھی مضارع کا صیغہ ہے، کہ کسی چیز کا مسلسل ہوتے رہنا۔ تو گویا کہ زندگی مسلسل گزر رہی ہوتی ہے، اور انسان مسلسل اپنی موت کے قریب ہو رہا ہوتا ہے۔
پھر زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کی مثال کو یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایمان دے دیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک انسان مسلمان پیدا ہو مگر وہ کفر میں چلا جائے۔ یہ بھی عین ممکن ہے کہ کوئی عالم سے جاہل ہو جائے اور کسی کو جہالت سے اللہ تعالیٰ علم کی معراج نصیب فرما دیں۔ کوئی ادنا ہو اس کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ کر دیں، اور کوئی اعلیٰ ہو اور وہ ادنا ہو جائے۔ تو گویا کہ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ یہ صرف فزیکل نہیں ہے، بلکہ معنوی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ یہ تبدیلیاں جو ہیں وہ انسان کی زندگی میں لاتے رہتے ہیں۔